بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها، وخاصة في شمال غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي إيران. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها، وخاصة في شمال غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي سوريا وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم وسلم على محمد وآل محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم وارحم محمدا وآل محمد حتى لا تبقى رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين یا رب العالمین. اچھا جناب، ایک حضرت نے چینل کے بارے میں پوچھا ہے. کچھ سوال کیے ہیں، کافی لحاظ سے کیے ہیں، تو جواب دینے پہ مجبور ہو گئے، ورنہ یہ کہ میں چینل کے بارے میں بات کرنے کی میری عادت نہیں ہے اتنی، کیونکہ جو چیزیں موجود ہیں وہ آیا ہیں، اس کو جس طرح اس کو استعمال کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں. اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ اس کو کسی خاص طریقے سے استعمال کریں وغیرہ. بہرحال چینل کا جو موضوع ہے وہ سرمایہ داری اور جدیدیت ہے، اور اس سے متعلق کوئی بھی موضوع ہے وہ، یعنی سرمایہ داری کیا ہے، سرمایہ کیا ہے، اور جدیدیت کیا ہے، اور جدیدیت کے مختلف جو نظریات ہیں ان پر بھی اس پہ بات ہوتی ہے. اردو زبان میں بھی بات ہوتی ہے اور انگریزی زبان میں بھی بات ہوتی ہے. عموماً جو انگریزی کی تحریریں ہیں اس میں انگریزی میں بات ہوتی ہے، اور اردو میں جو تحریریں ہیں اس پہ اردو میں بات ہوتی ہے. اچھا، تو یہ اور بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ مسلمان جو ہیں ہمارے خیال میں خاص طور پہ علماء جو ہیں جدید تہذیب کو نہیں سمجھتے، باوجود سرمایہ داری کو نہیں سمجھتے، بحثیت نظام کے ریاست کا کیا دور ہے، سرمایہ کا کیا دور ہے، جدیدیت کیا ہے، جدیدیت کے مختلف جو نظریات ہیں، مثلا انسان پرستی کیا ہے، لبرلزم کیا ہے، یعنی گہری فلسفیانہ سطح پہ نہیں سمجھے. سوشلزم کیا ہے، کمیونزم کیا ہے، انارکزم کیا ہے، قوم پرستی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور مختلف جو فلسفیانہ نظریات اس کے پیچھے ہیں وہ کیا ہیں.
تو اس کے بارے میں ایک جو ہے مواد فراہم کرنا تاکہ مسلمان جو ہے طالب علم جو ہے اس سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے کوئی تعلیم نہیں ہے نہ تبلیغ ہے، بلکہ میرے اپنے ذہن میں اگر کوئی خیالات آتے ہیں تو ان کو مطلب یہ ہے کہ ان پر غور و فکر کرنے کا ایک بہانہ ہے یہ، اور اس میں اگر دوسروں کو بھی کچھ فائدہ ہو سکے تو یہ مطلب یہ ہے کہ فبیہا، اور دوسرے ظاہر ہے کہ اپنے تبصروں کے ذریعے سوالات کے ذریعے مجھے بھی فائدہ دیتے ہیں. تو یہ بنیادی مقصد تھا. اور اس میں جو شروع ہم نے کیا تھا وہ 2 کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور وہی اس کی بنیاد ہے. ایک علامہ اقبال کی اصل انگریزی خطبات جو ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس پر تقریباً 190 کے قریب ویڈیو بن چکے ہیں، اور اس کے دوسرے باب کے آغاز میں ہیں. اور اس پر اس کا مطالعہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ مطلب ہمارا برصغیر سے تعلق ہے، اور برصغیر میں اسلامی جدیدیت کی یہ ایک طرح کی بائبل ہے ریکنسٹرکشن، اور ہم جو ہے اسلامی جدیدیت اور مسلم جدیدیت کی مطلب یہ مسلمانوں کے لیے مضر سمجھتے ہیں. اس کی ایک تنقید مرتب کرنا اور علامہ اقبال سے سیکھنا بھی، کیونکہ مطلب یہ کہ بہرحال ان کے یہاں مسلم جدیدت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے یہاں یعنی خالص اسلام بھی ہے، خاص طور پر ان کی شاعری میں. تو یہ 2 پہلو ہیں، تو ان سے فائدہ بھی اٹھانا اور ان کی غلطیوں سے بھی سیکھنا، کیونکہ جب آپ غیر تہذیب سے مقابلہ کرتے ہیں تو غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں، اور علامہ اقبال جو ہے اس مقابلہ کرنے والوں کے ہر اول دستے میں شامل تھے. اور دوسری کتاب جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ اس کا ترجمہ ہے جو سید نذیر نیازی نے کیا تھا، اور اس پہ بھی تقریباً 100 سے زیادہ ویڈیو بن چکے ہیں، لیکن ابھی شروع میں ہی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ وقت صرف کیا ان کے مترجم کے مقدمے پر. سید نذیر نیازی صاحب نے جو ہے بہت لمبا اس کا مقدمہ بھی لکھا ہے، تو وہ بھی اہم تھا، تو اس پہ ہم نے کافی وقت صرف کیا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اصل کتاب کا بھی مطالعہ شروع ہی کیا، لیکن یہ کہ مقدمے پہ تقریباً 50 سے زیادہ ویڈیو بنائے. اور تیسری جو کتاب ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ کا جو شرح لکھی ہے حضرت سید پالن پوری صاحب نے، مفتی سید پالن پوری صاحب نے. کیونکہ حضرت امام ولی اللہ جو ہے مسلمانوں ہند کے امام ہیں، اور اب کی امامت میں جو ہے دوسری کئی امامتیں ملتی ہیں، یعنی جمع ہو جاتی ہیں. حضرت مجدد صاحب کی امامت اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی امامت، محدثین کی امامت، تو آپ یعنی شیعوں کے علاوہ مسلمان ہند کے یعنی متفق علیہ امام ہیں، چاہے بندی ہوں بریلوی، سب کا پر اجماع ہے، سب آپ کے ہی شاگرد ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ شرح حضرت نے لکھی تو اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جو اس کے عربی تحقیقی نسخہ شائع کی حضرت نے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی اس کا ہمارے پاس پی ڈی ایف اگر ہو جائے تو اس کا بھی الگ سے انشاءاللہ عربی والے کا بھی الگ سے مطالعہ کریں گے. تو یہ ہمارے مسلسل سلسلے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جو استاد ہیں ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب، ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ جو ہے اس میں جاری ہے. دروس قرآن کا مطالعہ کافی اس میں اتنا وہ نہیں ہے، یعنی کنسسٹنسی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ چلتے رہیں گے چلو. اور جمہوریت کو بھی شروع کیا ہوا ہے، اور کافی
ان کے جو مضامین چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا بھی مطالعہ کرتے رہتے ہیں. باقی جو بھی مسائل آتے ہیں ان پہ جو ہے مختلف تحریریں لے کر ان پہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی ذہن میں آتی ہے بات. اور مختلف ان کتابوں کے علاوہ مختلف چیزوں کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو سامنے رکھ کے جو ہے خیالات مرتب کرنے کی کوشش کی جائے. مطلب تو ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو پڑھنا زیادہ مقصود نہیں ہوتا جیسے. اور باقی تو اس میں کوئی ایسی اور بات تو تقریباً 3000 کے قریب میرا خیال ہے اب ویڈیو بنا چکے ہیں اس میں. اور کئی ایسے ابھی جو ہیں اپلوڈ نہیں کیے ہیں کیونکہ وقت نہیں ملتا. اور اس میں یہ ہے کہ ایڈٹ وغیرہ ہم نہیں کرتے کہ اس کا وقت ہی نہیں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت بھی کوئی خاص محسوس نہیں کرتے. اور باقی ایک سب سٹیک کا بھی صفحہ بنایا ہے، اس پہ کام اتنا نہیں ہوا، یعنی آہستہ آہستہ کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو مواد آتا ہے تو اس کی بنیاد پہ جو ہے مضامین بھی لکھے جائیں اگر وقت ملے تو، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں جن کی بنیاد پہ جو ہے کافی کام ہو، کافی مضامین لکھے جا سکتے. اور ایک یعنی کسی موضوع پہ اگر لکھنا ہو تو یہ بھی میرا طریقہ ہے کہ یہاں جو ہے اس پر کوئی چیز پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے جس چیز پہ لکھنے جا رہا ہوں اس پہ ذہن بنے. یہ چند چیزیں ہیں جو اس چینل کی ہیں. اور یعنی شروع تو اس میں خیال نہیں تھا یعنی اتنے اس میں لوگ شامل ہوں گے. ابھی تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ ہیں. اتنا مطلب اس میں ابھی شرکت تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل چیزیں. ہاں معین الفلسفہ کا بھی مطالعہ کر رہا ہوں. اس کا مطالعہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ہمارے مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے تناظر میں پھر دیکھا جائے کہ مدارس میں جدید فلسفے کو کس طرح جو ہے مدارس طلبہ اگر ان کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو ان کے لیے ایک مواد تیار کیا جائے اور اس کو مطلب اس پر یہاں ویڈیوز بنا جائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ چند باتیں ذہن میں تھیں. اگر کوئی اور سوال ہو تو ضرور. باقی مطلب میری ذاتی اس کے متعلق جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں کیونکہ اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں باتیں کہتا ہوں اس سے تعلق ہے. اس میں ذاتیات کو لانا جو ہے یہ اس سے مجھے بہت یعنی طبیعت جو ہے اس سے طبیعت میں بہت تنفر ہے اپنے بارے میں بات کرنے سے، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد ابدا افضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما كثيرا وزده شرفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك برحمتك يا أرحم الراحمين.